ذرا لاش مل گئی ہے، کچھ لب گئے نے تے کچھ جڑے نے نہیں لبے، پارٹس ریکور ہوئے نے نا وہ انہوں نے چمدا رہا۔ السلام علیکم جی، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ سیالکوٹ کی زہرا 4 گھنٹے تک درندگی برداشت کرتی رہی۔ 2 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز اس وقت سامنے آ چکی ہیں۔ زہرا کی نند یاسمین نے اکتوبر میں قتل کرنے کا پلان اپنے بھائی قدیر کی آخر کس بات پر بنایا تھا، اور بھائی کو نہیں قتل کیا، بھابھی کو قتل کرنے کی کیا ریزن تھی؟ زہرا اپنے شوہر کے بغیر سسرال بالکل بھی نہیں جاتی تھی۔ ظالم ساس نے کیسے بہانہ بنا کر زہرا کو وہاں پر بلایا؟ کاش میں اس بار بھی اپنی ماں کی باتوں میں نہ آتا۔ قدیر حسن کی زندگی اس کا سب سے بڑا پچھتاوا اب یہی ہے کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی بیوی کی لاش ٹکڑوں میں اس نے موصول کی، اس کو وہ ملی۔ یقین کریں، ایک افسوسناک واقعہ ہے جس سے پورے پاکستان کا دل وہ اس وقت تکلیف میں ہے۔ آپ سوچیں کہ جو ان کی فیملی ہوگی، جو اس سے پیار کرتی ہوگی، جو زہرا کے اپنے ہوں گے، وہ تو روز مر رہے ہوں گے کہ ان کی بیٹی کی، اس کی بیوی کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ انہی کا خون کا رشتہ تھا۔ ڈسکہ سیالکوٹ میں بربریت کا نشانہ بننے والی زہرا آخری دم تک اپنی جان بچانے کے لیے لڑتی رہی۔ پولیس تحقیقات میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ پولیس کی تفتیش اور 2 کیمروں کی سی سی ٹی وی میں یہ بات یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ زہرا کے قتل اور چھوٹے چھوٹے اس کے باڈی کے ٹکڑے کرنے کی جو پلاننگ ہے وہ اکتوبر میں ہی کر لی گئی تھی، یعنی کہ ایگزیکیوٹ اب کیا، بڑے عرصے سے یہ پلاننگ ہو چکی تھی۔ زہرا کے شوہر قدیر کو اس بات کا ہمیشہ اب دکھ رہے گا کہ حقائق جانتے ہوئے وہ پھر بھی اس نے آنکھیں بند کی اپنے ماں کو، اپنی بہنوں کو جانتے ہوئے۔ اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ میری ماں اس حد تک گر جائے گی، انسانیت سے گر جائے گی، اس کے دل میں بہو سے اتنی نفرت آ جائے گی کہ وہ انسانیت کا رتبہ بھی وہ بھول جائے گی کہ ہم انسان ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ریڈ فلیگز تھے۔ آج زہرا کے شوہر کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ریڈ فلیگز کو اگنور کرتے ہیں، ہر رشتے میں اگنور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ریڈ فلیگز ہمیں بعد میں یاد آتے ہیں تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ زہرا کا شوہر ہر روز اس بات پہ مر رہا ہے کہ کاش میں اپنی بیوی کو بچا لیتا، مجھے تو کچھ علم تھا، مجھے تو کچھ پتہ تھا۔ زہرا کے والد شبیر صاحب نے بتایا کہ ایک بار پہلے بھی ساس نے زہرا کو مارنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ زہرا کے فیملی کے لیے بھی تھی، زہرا کے شوہر کے لیے بھی یہ بہت بڑی ایک کہانی تھی کہ زہرا کو انہوں نے مارنے کی کوشش کی، بلکہ زہرا کو خود نہیں جانا چاہیے تھا، خود نہیں رہنا چاہیے تھا یہاں پر۔ اس کے بعد سے زہرا کا سسرال جانا بند کر دیا گیا تھا، اور وہ زہرا چینج بھی ہو گئی تھی۔ زیادہ تر وہ ملک سے باہر بھی رہتی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اور پاکستان آتی تو میکے رہتی تھی، اور اگر کبھی سیالکوٹ سسرال جانا بھی ہوتا تو وہ اپنے شوہر کو لیے بغیر نہیں جاتی تھی، شوہر کے ساتھ جاتی تھی، اسی کے ساتھ واپس آ جاتی تھی۔ اس بار ایک غلطی نے زہرا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ یقین کریں کہ انسانیت شرمسار ہو گئی ہے جب سے یہ خبر، یہ سٹوری باہر آئی ہے کہ زہرا کو نہ صرف چھوٹے ٹکڑوں میں اس کی باڈی کو کر دیا، بلکہ اس نے اتنی نفرت تھی کہ اس کی گردن اتار کے اس کا چہرہ مسخ کیا، جلا دیا اس کا سر۔ اس سے زیادہ نفرت میں نے تو کبھی اتنی نفرت کسی میں دیکھی نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے بعد اب احساس ہونا شروع ہو چکا ہے کہ لوگ آپ سے جلتے ہیں، لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اب تو انسانیت ایسے لگتا ہے کہ خون بھی سفید ہو چکے ہیں، انسان کے اندر انسانیت بھی مر چکی ہے۔ اب ایک غلطی کی وجہ سے زہرا کا کیا حال ہوا؟ پولیس نے جب سی سی ٹی وی کیمرے کا جائزہ لیا تو انکشاف ہوا ہے کہ زہرا گھر کے اندر تو گئی، لیکن وہ گھر سے باہر نکلی نہیں، اور انہوں نے جھوٹی کہانی سنائی ہر بندے کو کہ زہرا زیور لے کے، پیسے لے کر بھاگ گئی ہے۔ ساس سگرا نے کہانی سنائی تھی کہ زہرا کا کسی کے ساتھ چکر تھا، اسی لیے وہ زیور پیسہ لے کر وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، یعنی کہ یہ بھی ایک ریڈ فلیگ تھا۔ اب وہ لوگوں کو کہانی سنا رہی ہے کہ اس کا چکر تھا، تو زہرا کے شوہر کو بھی سناتی ہوگی، اپنے بیٹے کو بھی بتاتی ہوگی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے کہ آپ اس کی عزت تک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ غلیظ الزامات لگا کے۔ پولیس نے جب موبائل لوکیشنز اور سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کرنا شروع کی تو پھر اصل کہانی 2 منٹ میں کھل گئی۔ زہرا کی نند یاسمین نے اپنے دوست نوید کو لاہور سے بلوایا اور گھر کے پیچھے سے اس کو گھر کے اندر انٹر کروایا اور پھر چھپایا ہوا تھا۔ سی سی ٹی وی میں بدحواس نظر آنے والی یاسمین کے بیٹے عبداللہ نے منہ کھولا تو پتہ چلا کہ چھری
टोका, सब जो है वो नवीद लेकर ही आया था और ये प्लान यास्मीन ने सुगरा के साथ मिलकर बनाया था। अक्टूबर में ये प्लान बन गया था जब कदीर ने बताया कि वो पाकिस्तान में कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। उस वक्त इन लोगों ने ये प्लान जो है वो बना लिया था। माँ बेटी ने सोचा कि जी ज़ारा को घर बुलाएंगे, उससे जो है पहले पैसा ले लेंगे, जेवर ले लेंगे और उसको मारकर जो है लाश को हम गायब कर देंगे। सारी चीज़ें इन्होंने बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक ही की। बेचारी ज़ारा के जो वालिद हैं खुद पुलिस में थे, शोहर भी अपनी माँ और बहनों को बड़े अच्छे से जानता था। पुलिस में ऐसे केसेस आते रहते हैं, सास नंदों की कहानी निकल के सामने आती रहती है। पूरे ख़ानदान में ये दरिंदा सिफ्त औरतें जो है बदनाम थी, मोहल्ले वाले इनको मुँह नहीं लगाते थे, इनसे बात नहीं करते थे। देखें, एक इंसान गलत हो सकता है, सारे लोग अगर गलत हैं तो ये बहुत सारी रेड फ्लैग्स हैं, बहुत सारी रेड फ्लैग्स हैं। तो हर बंदा इनकी हकीकत को जानता था, इनकी असलियत को जानता था, फिर भी जो है इन पर एतबार किया। जो ज़ारा का शौहर है अपनी माँ को बड़े अच्छे से जानता था, बहनों को जानता था, घर मोहल्ले रिश्तेदार सब जो है सुगरा और यास्मीन के बारे में जो है वो बातें करते थे, एक ही तरह से बात करते थे, इनकी असलियत बताते थे, इनकी सच्चाई बताते थे और बताया था कि ये कितने गिरे हुई ख़वातीन हैं। लेकिन फिर भी किसी ने ज़ारा की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा। शायद ज़ारा ने भी, वो दिल की इतनी अच्छी थी कि अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा। आज ज़ारा का शौहर उसके कटे हुए जिस्म को चूम रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, अपने मासूम से 2.5 साल के बेटे को गले से लगाकर कब्रिस्तान में बैठा रहता है और उसकी कब्र पे बैठा ये सोच रहा है कि काश ज़ारा को मैं अकेले अपने माँ बाप के घर, अपने ससुराल में ना, उसके ससुराल में ना भेजता, ना जाने देता। मेरे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद की, एक रिग्रेट मुझे दे दिया सारी उम्र के लिए कि मेरी माँ और बहनें इतनी जालिम थीं कि उन्होंने मेरी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी बीवी को ना सिर्फ कत्ल कर दिया, तशद्दुद बहुत ज़्यादा किया, उसको मारा पीटा बहुत ज़्यादा है, उसको अज़ियतनाक मौत दी है और आप ये देखें कि उसके जिस्म के हिस्सों को काट के नाले में फेंक दिया। आप देखें, कोई इंसान क्या एज अ ह्यूमन हम लोग डिज़र्व करते हैं कि किसी भी इंसान के साथ, मैं कहती हूँ किसी जानवर के साथ ये नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरी बात करें तो मैं आपको कहूँगी कि किसी जानवर के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। जानवर को तकलीफ़ में देखकर यकीन करने जिन लोगों के अंदर इंसानियत होती है उनको रोना आ जाता है, उनको दुख होता है। किसी जानवर को आप बुरा इस तरह से नहीं कर सकते। तो इंसान था, आपने किसी इंसान के साथ इतना बुरा सलूक किया कि रूह कांप जाती है सोच कर कि लोग कितने गिर जाते हैं। और उसके बाद ढिठाई और बेशर्मी का लेवल देखें, बड़े ही सुकून से जो है वो कहती है कि हमने पकड़े नहीं जाना था, सिर्फ इस बात का हमें दुख है कि हम पकड़े गए हैं। ना उसको रिग्रेट है, ना उसको इस चीज़ का जो है दुख है कि बेचारी बिन माँ की बेटी थी और तुम उसकी सगी खाला थी, तुम उसके सर पे हाथ रखती, तुम उससे प्यार करती, अगर मसले मसाइल थे तो उसके शौहर को बीच में डालती, उसके बाप को बीच में डालती। तुम लोगों ने सोचा कि सारे पैसे पे कब्जा कर लेना, पैसा इन्होंने गायब किया हुआ, अभी तक बताया नहीं है कि जेवर और पैसा कहाँ पे गया है। आप देखें, ये रेड फ्लैग्स हैं, अपनी ज़िंदगी में याद रखें, किसी पे यकीन ना करें। अगर कोई आपसे नफरत करता है और आपको इसका अंदाज़ा हो चुका है कोई आपसे नफरत करता है, यकीन माने उस पर रत्ती बराबर भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि लोगों की लाश के टुकड़े करके नालों में फेंक देते हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।